بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف۔ آیت نمبر 12۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعيجنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ یہ ہمارے سٹینڈ پہ قرآن پاک فٹ کرنا بھی ایک اہم اسائنمنٹ ہے۔ کلیئر نظر آ رہا ہے یا بلر ہے؟ کذبت تکذیب کی، کذبت قبلہم تکذیب کی، اس سے پہلے قوم نوح، قوم نوح نے، و اصحاب الرأس و ثمود، اور الرأسی راس والے، و ثمود اور قوم سمود نے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرأس نے اور قوم سمود انکار کر چکی ہے ان باتوں کا۔ وعاد، اور عاد، وفرعون، اور فرعون، واخوان لوط، اور بھائی لوط کے، واصحاب الایکہ، اور الایکہ جھاڑیوں والے، اور کون سے؟ اصحاب صاحب سے لوگ، الایکہ جھاڑیوں والے، وقوم تبع، اور قوم تبع، کل سب نے، کذبا تکذیب کی، الرسل رسولوں کی، فحق پس حق ثابت ہو گئی، وعید ہماری وعید ان پر۔ ان سب نے، اصحاب الایکہ نے، قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، فحق کا وعید تو ہماری وعید ان پر حق ثابت ہو گئی۔ افعیجنا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ ہی پیدا کر کے تھک گئے؟ کیا ہم تھک چکے ہیں؟ بالخلق الاولی، پہلی دفعہ پیدا کر کے۔ بل ہم، بلکہ وہ، فی لبس، بلکہ وہ ہیں شک میں، من خلق جدید، دوبارہ پیدا کیے جانے سے۔
بلکہ یہ لوگ خود ہی دوبارہ پیدا کیے جانے سے شک میں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری قوموں کی تکذیب کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی تکذیب ہوتی ہے، آپ کوئی جھٹلاتے ہیں، تو آپ اس بات سے پریشان مت ہوئیے۔ یہ کوئی جھٹلانا آج کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ کوئی فرسٹ پریکٹس نہیں ہے، بلکہ لوگ یہ جھٹلانے کی ڈیٹیل جن جن اقوام کی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے، میں ایک دفعہ ان کا نام لے دیتا ہوں، ہم انشاءاللہ ان کے ترجمے کی طرف پھر بڑھیں گے۔ ایک بہت عمدہ بات جو یہاں پیغام ان سب آیات کا، ہم اصل میں اس کو سمجھ لیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے قوم نوح کے انکار کا ذکر کیا آیت نمبر 12 میں، اصحاب الراسی ان کا انکار کا ذکر کیا۔ 2 ہو گیا جی۔ ویڈیو اب تو چل رہی ہے، آئی تھنک اب چل رہی ہے ویڈیو۔ ویڈیو اب تو پاز نہیں ہوئی، آئی تھنک اب صحیح چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ رب العزت نے قوم نوح، اصحاب راس اور سمود، یہ 3 اقوام، ان کی تکذیب کا، پھر قوم عاد، اس کے بعد فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں کا، یہ 6 لوگ ہو گئے۔ پھر گن لیتے ہیں قوم نوح کا، اصحاب الراس، قوم ثمود، قوم عاد، فرعون کی قوم اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں والی قوم، اور پھر یہ 6 آگے اصحاب الایکہ، ایکہ بستی والے، وقوم تبع او قوم تبع، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب لوگوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا، پھر ہمارا ان پر فیصلہ اٹل ثابت ہو گیا۔ اب ہے جی افعیجنا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں دوبارہ پیدا کرنے سے۔ اب ہم یہاں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ہم سب لوگوں کو، امت محمدیہ کے لوگوں کو ایک بہت پیاری تسلی سے نوازا ہے کہ اگر آپ کسی کو حق کی بات کہیں نا، یہ آپ سب بھی یہ رول سمجھ لیں، کبھی کبھی ہم اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو خیر کی بات بتاتے ہیں، جب ہمیں اس کا ریسپانس یا ان کا بیہیویئر نیگیٹو ملتا ہے، ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا لوگوں کے مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم فوراً اس سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ اسائنمنٹس بھی ریسیو ہو رہی ہیں جی، تنقص کم کرتی ہے، مریض الجھے ہوئے، رجع بعید، دور سے پلٹنا۔ باقی بھی جن کولیگس نے، جن احباب نے یہ اسائنمنٹ لکھی ہے تو یہاں کائنڈلی پیسٹ کر دیں۔ اچھا، جب ہمیں بھی اپنی زندگی میں خیر کے کام کی، آپ نے دیکھا فار ایگزامپل ایک بندے سے ملاقات ہوئی مسجد، میں نے پوچھا آپ کیوں بڑے منہ لٹکائے پھر رہے ہو؟ بولنے لگا میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تو میں نے اپنے دوستوں، کلاس فیلو سب کو کہا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، بس یہ کہنے کی دیر تھی، میرے منہ سے یہ نکلنے کی دیر تھی، یعنی یہ غلطی مجھ سے ہوئی معاذ اللہ کہ میں نے ان کو نماز کی دعوت دی، سب لوگ مجھ پر لپک پڑے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی جناب تان و تشنیح پر اترا ہے۔ تو ہم اپنے اندر، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہ صورت بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھتے،
آپ تصور کریں نا ہمارے پیارے نبی کی زندگی کہ سب سے بڑے خاندان میں سے، اور پھر 40 سال تک نبوت نہیں ملی اور معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے معروف تھے، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھنے آتے تھے، اتنی زیادہ اس وقت بھی فین فالوئنگ تھی، اتنا زیادہ تعارف تھا معاشرے میں۔ جب دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے گھر والے انکاری ہو گئے، کہنے لگے ہم تو آپ کی اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر رشتہ دار بھی انکاری ہو گئے، باہر لوگوں کو دعوت دی وہ بھی مذاق کرنے لگ گئے۔ طائف میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دینے گئے تب مکہ سے یوں سمجھیں تنگ آ کر کہ یار چلو اپنا نہیں مانتے، ذرا باہر والوں کو دعوت دے کر دیکھیں۔ ہم ذرا تصور کریں ان حالات کا، باہر والوں کو دعوت دینے گئے، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہوں نے اس کے جواب میں پتھر برسائے، پیچھے لڑکے لگا دیے۔ اب اور جو رشتہ دار تھے انہوں نے بیٹیوں کو طلاقیں دے دی، اور جو قریبی تھے انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حال میں زار و قطار روتے ہوئے مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، سب سے اپنے اندر برداشت کا پوٹینشل پیدا کرے، صبر کی طاقت پیدا کرے، اس کے اندر یہ صلاحیت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر لوگ اس کو طائف کی طرح پتھر ماریں، اگر مکہ کی طرح گھر سے نکال دیا جائے، اگر رشتہ دار اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں، اگر خاندان سارا تل جائے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھر بھی وہ ان حالات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یہ رویہ ایک داعی کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور زمانے کی قسم سارے دنیا کے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور پھر حق کی لوگوں کو تلقین کی، وتواصوا بالصبر جب حق کی تلقین کرنا ہے تو پھر صبر لازم ہے۔ آپ کسی کو خیر کی بات کریں تو صبر لازم ہے۔ یہ ہے ان ساری آیات کا اجتماعی خلاصہ کلام کہ اللہ رب العزت نے کتنی یہ چلیں آج کی آیات میں ہماری یہ 12 سے لے کر 16 تک آیات ہیں، کتنے اقوام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کو بتا سکتا ہے؟ میں نے ابھی گنوائی ہیں، ہم یہ اقوام پھر دوبارہ بے شک گن لیتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی اقوام کی تکذیب کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس قوم نے بھی جھٹلایا، اس نے بھی جھٹلایا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ جھٹلانا دین کی بات کو، اچھی بات کو، حق اور سچ کی بات کو کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ اس کو گن لیں، بلکہ اس کو یاد کر لیں، کوشش کریں کہ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ کل سے لکھائیں کہ کون کون سی اقوام، پھر لکھ لیں جی قوم نوح، اصحاب الرأسی کنویں والوں نے، اصحاب الرأسی اور یہ کنویں والے، اور پھر قوم سمود 3 ہو گیا، قوم عاد 4، فرعون کی قوم نے 5، اخوان لوط کے بھائیوں نے، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے 6 ہو گیا، اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ والی قوم نے، اور یہ 7 ہو گیا، وقوم تبع اور تبع کی قوم نے، یہ جی 6، 7 اور 8 اللہ رب العزت نے یہاں اقوام گنوائی ہیں۔ 2 کے آپ معنی یاد کر لیں، اصحاب الرأسی کا مطلب ہے کنویں والے، کنویں والی قوم، اور پھر قوم تبع درختوں کے جھنڈ والی قوم، یہ اللہ رب العزت نے 7 اقوام گنوائی ہیں۔ پھر یہ اگلی آیت ہے افعیجنا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ان کو پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ جدید دوبارہ پیدا کیے جانے کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے میں ایک مقام سے نوح علیہ السلام کا اگر آپ کے سامنے ذکر کریں نا، اللہ اکبر، 29ویں پارے میں سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، میرے رب نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
اے میری قوم میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم۔ اب ہم دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کتنی خوبصورت دعوت دی، لیکن اقوام نے پھر بھی ان کو جھٹلایا۔ اب نہ آپ کی اور میری دعوت اتنی پر اثر ہو سکتی ہے، نہ اس میں اتنا زیادہ اخلاص ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہماری حق کی بات کو گھر والے، کوئی کلاس فیلوز، کوئی کولیگس، دوست احباب ٹھکرائیں تو ہم اپنے اندر یہ حوصلہ رکھیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے برداشت کر سکیں۔ اب فرمانے لگے کہ یہ اگر کسی کے پاس قرآن حکیم موجود ہے تو 29واں پارہ سورۃ نوح کھول کے دیکھے، آنکھیں بھر آتی ہیں کہ اتنے خوبصورت انداز میں دعوت دی۔ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہنے لگے ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا، ان اجل اللہ اذا جاء، اے میری قوم یاد رکھ لو، پلے باندھ لو اس بات کو، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا، لا یؤخر، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، پھر تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملنی۔ لو کنتم تعلمون، ہائے کاش کہ کبھی تمہیں پتہ چل جائے۔ اب فرمانے لگے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو ساری ساری رات اور سارا سارا دن دین کی دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ ان کو میرا دعوت دینا ذرا بھی فائدہ نہیں دیا، الا فرارا، مگر جب میں ان کو دین کی دعوت دیتا یہ اور بھاگتے تھے دعوت سے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جب میں ان کو تیرے دین کی دعوت دیتا تو یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے اور تکبر کرتے اور ڈٹ جاتے۔ یا اللہ پھر ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے پھر ان کو اونچی اونچی آواز میں تیرے دین کی دعوت دی ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ میں نے اعلان کر کر کے ان کو دعوت دی ہے تیرے دین کی۔ واسررت لہم اسرارا، ایک ایک سے کارنر میٹنگ کر کے بھی دیکھا ہے۔ فقلت استغفروا ربکم، میری ایک ہی دعوت تھی، میں نے کہتا تھا اللہ سے معافی اور استغفار مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر وہ زمین سے آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہیں جنتیں دے گا۔ پھر میں انہیں کہتا تھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بندو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ اتنے عزت والے رب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اگر میں پڑھتا چلا جاؤں ایک ایک آیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی۔ اب دعوت ان لوگوں کے انکار کی نہ دو ہی وجوہات تھی، ایک تو یہ کہتے تھے کہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، دوسرا یعنی ایک ہی اس عقیدے کی نفی ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت بار بار یہی عقیدہ، یہی بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر اصحاب الایکہ کا کوئی ذکر پڑھنا چاہتا ہے سورۃ ہجر میں موجود ہے، یعنی یہ مختلف بستیاں ہیں، ان کی کوئی اتنی زیادہ وضاحت مجھے تو نہیں ملی، یقیناً ہر ذہن میں سوال ہوگا کہ اصحاب الرأس کیا ہیں۔ قوم ثمود اور عاد کے بارے میں 29واں پارہ سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا سے مار دیا اور ثمود کو ہم نے چیخ سے مار دیا، اور یہ ہوائیں ان کے اوپر 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں۔ فَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر یہ چیخیں اور یہ ہوائیں، اللہ رب العزت نے 7 دن اور 8 راتیں قوم عاد اور ثمود پر یہ عذاب چلتا رہا، اور پھر جب یہ عذاب اللہ کا ختم ہوا تو اس طرح لگتا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے زمین پر بڑے بڑے کھجور کے تنے کٹے پڑے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اچھا، اصحاب ہجر کے بارے میں، یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں قوم بیان کی، ان کے بارے میں بھی
سورۃ الحجر کے اندر قرآن کی آیات ہیں، یہ ہم سب کے لیے نشانی ہے کہ اتنی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اصحاب ہجر نے رسولوں کا انکار کیا، وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہماری ان تک نشانیاں پہنچتی تھی وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اب ہے جی آگے ان کی مضبوطی کا ذکر۔ اس مضبوطی سے قوم عاد اور سمود اور یہ اصحاب الحجر، ان کی مضبوطی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے بندو، تمہاری تو نہ اتنی طاقتیں ہیں، نہ اتنے قد کاٹ ہیں، نہ اتنی صلاحیتیں ہیں، ہم نے تم سے پہلے انکار کرنے والی بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، تم کیا چیز ہو، پھر بھی تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ایسے لوگ تھے کہ اگر پہاڑ کے اندر ہاتھ مارتے نا، پہاڑ کے اندر ہاتھ مارتے تو غار کو کھود لیتے تھے اور بڑے امن اور سکون سے کھود لیتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور پھر چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کو ہماری چیخ نے پکڑ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر دنیا میں جو یہ کام کرتے تھے، جو انہوں نے اعمال کمائے تھے، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو مگر ہر چیز کو بہت حق سے اور بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قوم عاد اور سمود کی وضاحت رکھنے کی کوشش کی ہے سورۃ الحاقہ 29واں پارے کی روشنی میں، قوم نوح کی تفصیل سورۃ نوح کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اصحاب الحجر کی تفصیل 14واں پارہ سورت نمبر 15 سورۃ الحجر کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب لوگوں کا ایک ہی انکار تھا، ہم وہ انکار اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر 78 نمبر آیت میں بیان کی ہے۔ ہم وہ ان لوگوں کا انکار دیکھ لیں کہ یہ کس چیز کا انکار کرتے تھے، وہی ایک مفہوم۔ یہ ساری آیات حقیقت میں سورۃ قاف کا جو شروع سے موضوع چل رہا ہے نا، اس موضوع کو ہی لے کر چل رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر کے ان آیات کو شروع سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین 23واں پارہ سورت نمبر 36 میں بیان فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ایسا ہے کہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون ہے جو دوبارہ ہڈیوں کو پیدا کرے گا، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، جب کہ وہ گلی سڑی ہو جائیں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ زندہ کرے گا ان کو جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب بڑی اچھی طرح پیدا کرنے والا اور بڑی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق دے۔ ہم ان آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں، ان صورتوں کو، ان اقوام کو۔ ویسے قرآن کے جو قصص ہے، واقعات ہیں، ان میں ان بستیوں کی گرامیٹیکل ڈائیگرامز بھی موجود ہیں، بلکہ بہت ساری جگہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ ولاگز بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک فیس بک پہ پیج ہے عبد المالک فرید، یعنی یہ سعودی عرب سے ہے، تو اصحاب ہجر کا ولاگ اس کا میں نے دیکھا تھا، بستی ہجر اور ان بستیوں سے گزرتے انہوں نے ولاگ شوٹ کیے ہوئے۔ چلو ہمارے پاس قرآن کا علم بھی آ جائے گا، دنیا کے سیر و تفریح بھی ہو جائے گی۔ ایک اور پیج ہے محمد ریاض، غالباً محمد ریاض یا ریاض احمد کے نام سے، وہ بھی ولاگر ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو قرآن نے بستیاں بیان کی ہیں، کیونکہ یہ عرب کے اندر موجود ہے، اور ان بستیوں کی ویڈیوز اور ولاگ شوٹ کیے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان بستیوں سے گزرتے تو ذرا تیز رفتار میں چلتے، کیونکہ یہاں اللہ کے عذاب آئے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں اللہ کے عذاب آئے ہوں وہاں سے تیز چلا کرو اور اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ غالباً مکہ سے مدینہ جاتے سفر میں اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرہ کی بھی خاص توفیق سے نوازے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں، وہاں اللہ کے پھر وہ مناظر دیکھیں۔ اور بلکہ یہ بہت سارے ایسے ایک میدان ہے، اللہ نے جس قوم پر پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا، وہ پتھر آج بھی اس میدان میں اسی طرح موجود ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پتھر کہ دیکھ کے ایک دم سے خوف آتا ہے کہ اللہ کی پناہ، جن پر اتنے خطرناک پتھر برسے ہوں گے ان کا بنا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
ہم ان آیات کو میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کچھ دوست مجھ سے ایپس وغیرہ پوچھ رہے تھے، تو ایک بہترین ایپ ہے القرآن الکریم۔ میں یہاں کومنٹس میں اس کا اسکرین شاٹ بھی، آپ اردو میں لکھیں گے القرآن الکریم عبدالسلام بن محمد، یہ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی، یہ اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس اس کی تفسیر بھی موجود ہے، تفسیر القرآن الکریم، تو اس کی ایپ بھی موجود ہے۔ آئی تھنک یہ جو ایپ آپ کو شو ہو رہی ہے یہ بھی وہ ایپ ہے، اس کی تفسیر آسان بھی ہے اور اصل میں ایڈوانس ہے۔ ایڈوانس ہے مراد یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ تفسیر آئی ہے۔ ہم ان آیات کو پھر سے دیکھ لیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، بے شک انکار کیا اس سے پہلے۔ یہ بہت شاندار ایپ لگ رہی ہے، الحمدللہ اس میں انہوں نے واقعی محنت کی ہے۔ مجھے تو یہ آسان لگنے کی وجہ سے زیادہ شاندار زیادہ میں نے نہیں پڑھی۔ کل تفہیم القرآن کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی، وہ بھی ایک اچھی کوشش ہے۔ شاید اس کا پیج بھی مجھے، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں، مجھے یہ بہت آسان لگتی ہے۔ اس میں کچھ گرامر کا ٹچ بھی ہے، اور شاید اس لیے کہ اس میں نا فارسی اور ہندی کی مکسنگ کم ہے۔ ہماری جو پرانی تفاسیر میں مجھے ایک بات معلوم ہوتی ہے واللہ عالم، کیونکہ وہ پرانی لکھی گئی ہے آج سے 100 سال پہلے، 50 سال، 80 سال پہلے، تو اس میں ہندی اور فارسی کا ٹچ ہے، تو وہ اس لیے ذرا مشکل ہم پہ گزرتی ہے۔ کذبت ٹھکرایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے، و اصحاب الرعسی اور کنویں والوں نے، و ثمود اور ثمود نے۔ اللہ کرے یہ آپ اقوام یاد کر لیں، ان کو کل لکھا ہے۔ و عاد اور عاد نے، و فرعون اور فرعون کی قوم نے، و اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، و اصحاب الایکہ اور ایکہ ہے جھنڈ والی بستی نے، و اصحاب الایکہ اور اصحاب ایکہ جھاڑیوں والوں نے، کل کذب الرسل سب نے۔ بھائی شاید آپ سب احباب کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، اصحاب الایکہ اور کنویں والے، ان سے کیا مراد ہے؟ جتنی میں نے ناقص کوشش کی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، آپ یقیناً آپ میں سے بہت احباب علمی طور پہ ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ ہمارا حسن ظن ہے، تو ہم بھی کوئی عالم تو ہے نہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو خود سیکھنے کے، بلکہ کئی دفعہ میں اس بات پہ ہمیشہ افسردہ اور شرمندہ رہتا ہوں کہ ہم پڑھانے والوں کو بھی قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا، اللہ کی پناہ، یعنی پڑھانے والوں کو بھی، ہم خود اس کو پڑھتے ہیں